کائنات میں۔ یا سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بے ہنگم سی دھڑکن کو اللہ کے نور سے روشناس کرایا۔ غزل کس کی ہے یہ؟ انداز بے باکانہ کس کا ہے؟ اسے محفل میں لایا کون؟ یہ دیوانہ کس کا ہے؟ یہ کس نے داستان عشق رنگی پھر سے کر دی ہے؟ لہو کا بارگاہ حسن میں نذرانہ کس کا؟ برادران محترم، آج تقریباً 15 سال بعد میں جناب حبیب صاحب کے آستانہ پہ حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کی والدہ کو، والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرمائے۔ آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور پھر اس عشق، اس مستی کو دیکھ رہا ہوں، اس عظیم ہستی کی آنکھوں کی اس نظر پہ قربان ہو رہا ہوں جس نے جو بھی اس کے دربار میں آیا تو دنیا والا، لیکن جب اس کی نظر کے اظہار میں آیا اللہ والا بنا کر وہاں سے برادران محترم، جب امریکہ میں غلامی عروج پر تھی اس وقت ایک خاتون فیمنسٹ نے اس غلامی سے نجات کے لیے تحریک چلائی۔ اس سے پوچھا گیا کہ سب سے دشوار کام، سب سے مشکل کام تمہیں اس تحریک میں کیا لگا؟ اس نے کہا مجھے سب سے مشکل کام لوگوں کو یہ سمجھانے میں لگا کہ تم لوگ غلام ہیں، تمہیں اس غلامی سے نجات چاہیے، لیکن تاریخ میں ہم ایسے غلاموں پہ قربان ہونے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک نظر ڈالی اور صدقے یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ پہ قربان۔ یہ ایسی غلامی ہے جو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی انسان کا سر فخر سے بلند کرتی ہے۔ امیہ بن خلف کا غلام آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو کا اندازہ نہیں تھا خوشبو ہوتی کیا، میں تو اس چمڑے کی بھٹی میں ساری بدبو سونگھ کے، لیکن ایک شخص جب گلی کا موڑ مڑتی تو پورا علاقہ خوشبو سے مہک گیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن امیہ بن خلف نے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قابل ہو گیا۔ اس مقام پہ آ کر جب میری موت اس کو نظر آئی، اس نے اٹھا کر مجھے ریت پر پھینکا۔ اتنے میں آقا کریم نے میرے صدیق کو حکم دیا ہے، صدیق جا میرے بلال کو لے کر آ، میرے بلال کو لے کر آ جا۔ آپ اٹھے اور چلے گئے۔ امیہ بن خلف کھڑا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ 50 دینار اگر اس کے کوئی مجھے دے دے تو میں اس کو دے دوں، یہ تو مرنے والا ہے۔ اتنے میں میرے صدیق پہنچے وہاں پر، دیکھا ہے امیہ بتا اس کا کیا دے گا؟ اس نے کہا میں 50 دینار۔ آپ نے 50 دینار ایک دم نکالے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت بے چین ہو رہا ہے، اس نے کہا نہیں اب میں نے تبدیل کر لیا اپنا خیال، میں اس کو 100 دینار میں بیچتا ہوں۔ آپ نے 100 دینار نکالا، 200، 300، 400 پہ آ کر سودا طے ہوا۔ آپ مسکرائے اور 400 دینار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ دینے کے بعد آپ واپس پلٹے تو وہ مسکرایا، اس نے کہا اے ابو بکر میں تو تجھے بہت بڑا سوداگر سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تو اگلے کی نبض کو دیکھ کر سودا کرتا ہے، اور تو نے جو چیز میں 50 دینار میں دے رہا تھا وہ تم نے 350 دینار اوپر دے کر خرید لی۔ آپ مسکرائے اور کہا اے امیہ اللہ کی قسم آج اگر تو اس بلال کے بدلے میں ابو بکر کی جان مانگتا تو ابو بکر اپنی جان دے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ جا اور جا کے میرے بلال کو لے کر
اللہ کی قسم آج ابو بکر یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ برادران محترم، وہ غار ثور میں میرے آقا کریم جب تشریف لے کر گئے، سب سے پہلے میرے صدیق وہاں پہ داخل، پوری غار کو صاف کیا، کرنے کے بعد آپ نے تمام جتنے بھی وہاں پہ سوراخ تھے ان کو اپنے جسم کے کپڑوں سے پھاڑ کے ان کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ صدیق نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اب جس نے بھی جانا ہے میرے آقا کو دیکھ لے، وہ صدیق کے پاؤں کو چومے گا۔ برادران محترم، آپ وہاں پہ میرے آقا زانوِ صدیق پہ محو استراحت ہیں، آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکتا ہے، آپ کے چہرے پہ گرتا ہے۔ آپ پوچھے کہا صدیق کیا ہوا حضور؟ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ فرمایا اچھا۔ آپ نے لعاب مبارک نکال کر صدیق کے پاؤں پہ، کیا خوبصورت، یہاں پہ آشیا کی حضرت خواجہ قمرالدین سیالسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمایا جس طرح صدیق نے آقا کریم کے لیے غار کو صاف کیا ہے، جتنے بھی مسلمان مومن ہیں جب تک وہ صدیق کے لیے اپنا دل صاف نہیں کریں گے آقا کریم اس میں تشریف لا ہی نہیں۔ اس لیے برادران محترم، وقت بہت مختصر ہے، دعا کا وقت ہے۔ اب آئیے نا گھر بیٹھے ہوئے حج کرتے ہیں، آئیے آج ایک عید کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، صرف مسکرا کر، باقی باتیں بعد کی، مسکرا کر دیکھ لیا رب تعالیٰ نے اس کو ایک حج کا ثواب۔ نہ جناب یہاں سے ایمبیسی تک دوڑ، نہ ٹکٹ کی ضرورت، نہ جہاز پہ بیٹھنے کا غم، نہ کچھ اور سلسلے، صرف اپنے گھر میں اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھ لیا، رب تعالیٰ نے تمہیں ایک حج کا ثواب دے دیا۔ برادران محترم، زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق اگر گزار لیا جائے تو وہ قبر جس کو سانپوں کا، بچھوؤں کا، بیچنے کا، تنگ کرنے کا کہتے ہیں، وہ قبر اہل نظر کی نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ عشق میں وابستہ رکھا، نماز قائم کی، اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے لیے باعث رحمت بنائی رکھا، اللہ کی قسم ان کی قبر سانپوں بچھوؤں کا مسکن نہیں ہوتا، نور تقسیم کرنے والی قبر بن جاتی۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل پہ اپنی زندگی کو گزارو اور نماز قائم کرو اور چہرے کو سنت رسول سے مزین کرو۔ برادران محترم، وقت بہت ہو چکا، اس لیے ملک عجیب سی مشکلات سے دوچار ہے۔ ہر شخص